إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال الله تعالى في موضع آخر: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سب سے پہلے تعریف اللہ رب العالمین کی، جس اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا. تعریف اس اللہ رب العالمین کی جس نے اس کائنات کو بنایا. ہر قسم کی حمد و ثنا اسی کے لیے ہے جس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے پیغمبروں، نبیوں اور رسولوں کو دنیا کے اندر بھیجتا رہا. وہ اللہ رب العالمین جو خالق، مالک اور رازق ہے. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو تمام پیغمبروں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی رحمت للعالمین سید المرسلین، امام کائنات، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، سید الانبیاء، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے ہماری طرف رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجا تھا. میرے عزیز نوجوانوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العالمین کا ہمیں شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ نے ہم سب کو مسلمان بنا کر کے پیدا کیا. اور اللہ رب العالمین کا ہمیں یہ بھی شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنانے کے ساتھ ساتھ
توحید کی نعمت سے نوازا۔ جس انسان کے پاس توحید ہے وہ کامیاب ہے، اور جس کے پاس توحید نہیں وہ اللہ کی نظر میں ناکامیاب ہے۔ توحید کے متعلق بہت سارے بیانات الگ الگ علماء کی زبانی آپ حضرات نے سنا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ میں آپ حضرات کے سامنے آج جو گفتگو کرنے والا ہوں، قرآن حدیث کی روشنی میں جو باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے والا ہوں، بڑی اہم باتیں ہیں، اور وہ ہمارے روز مرہ کی زندگی سے جڑی ہوئی باتیں ہیں۔ اگر میں اور آپ ان باتوں پر غور کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، سوچتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے، انشاءاللہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور کامیاب عطا کرے گا انشاءاللہ۔ میرے عزیز دوستوں، ہماری زندگی ہم صبح و شام ہر معاملات تجارتی ہو، گھریلو معاملات ہو یا اور بہت سارے معاملات، ذرا مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ میں اور آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں یا جو بھی کام کر رہے ہیں، کیا یہ کام جو ہم کر رہے ہیں اللہ اس سے راضی ہو رہا ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوگا؟ ہم یہ بھی سوچنا چاہیے۔ یہ ایک بات یاد رکھ لیں، جب تک ہمارا عمل کسی بھی طریقے کا ہو، اگر وہ عمل قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر نہیں ہے، وہ کام کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اس سے لوگوں کو کتنا فائدہ کیوں نہ پہنچتا ہو، اور اسے کئی لوگوں کو اس سے امداد کیوں نہ ہوتی ہو، لیکن اگر وہ کام اللہ اس کے رسول کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو ایسا کام اللہ تبارک و تعالیٰ نہ قبول کرتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں وہ انسان گنہگار بھی ہوتا ہے۔ میں نے 2 آیت یہاں حضرات کے سامنے خطبہ مسنہ کے بعد پڑھی۔ ایک سورہ فتح کی آخری رکوع کی چند آیتیں ہیں، اور سورہ اعراف کی ایک آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ ایک آیت صحابہ کرام سے متعلق ہے، اور ایک آیت سنت کی اتباع یعنی اللہ کے نبی کی صحیح اطاعت اس کے متعلق ہے۔ یہ 2 آیتیں میں نے اس لیے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سنت کی قدر اور سنت، ہر چھوٹی سنت کا احتیاط ہمارے اندر کیسا ہے، اور صحابہ کرام کے اندر اس کی کتنی بڑی قدر تھی۔ سنت اور صحابہ، ان 2 چیزوں پر انشاءاللہ میں آپ حضرات کے سامنے روشنی ڈالوں گا۔ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی کیوں ہوا؟ ہم بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم بھی عبادتیں کر رہے ہیں، ہم بھی اللہ رب العالمین کی بتائے راستے پر چل رہے ہیں، اور صحابہ کرام بھی چلا کرتے تھے۔ یہاں بات دراصل یہ ہے، اللہ ان سے راضی کیوں ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہترین امت میں سے بہترین گروہ کیوں انہیں قرار دیا؟ وہ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر صحیح طریقے سے کسی ایک جماعت، کسی گروہ نے اگر عمل کر کے بتایا ہے تو وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ اب ہمیں حدیث کو بھی اگر سمجھنا ہے تو صحابہ کے طریقے، صحابہ کی منہج پر سمجھنا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے میرے نبی کے صحابہ، یعنی اے میرے بندو، اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو، لاؤ ایمان۔ کیسے ایمان لاؤ؟ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا،
جیسے میرے نبی کے صحابہ نے ایمان لایا تھا، فقط اہتدوا، تو تم جو ہدایت یافتہ تھے اگر ان کی طرح تم ایمان لاؤ گے تو کامیاب۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے ان کے منہج کو چھوڑا، ان کے طریقے کو چھوڑا، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، وہ بہت زیادہ بدبخت اور نقصان کے اندر ہے۔ یہ قرآن کی آیت ڈکلیئر ہے، یعنی اللہ خود ان کے ایمان کی گارنٹی دے رہا ہے۔ کیا صحابہ کے علاوہ ہم کسی اور کے ایمان کی گارنٹی ہم دے سکتے؟ نہیں، ہم اس کی گارنٹی دے سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ خود دے رہا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، اللہ رب العالمین کے بندوں میں ایمان کے اعتبار سے تمام بندے جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، ایمان کے اعتبار سے سب سے پہلے اللہ کی نظر میں مومن کون ہے، ایمان والے کون ہیں؟ اور قرآن کی آیت کہتی ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ، اللہ رب العالمین کی نظر میں ایمان کے اعتبار سے کون جانتے ہیں؟ من المہاجرین، مہاجرین صحابہ ہیں جنہوں نے مکہ سے ہجرت کی تھی مدینہ کی طرف، تکالیف کو برداشت کیا تھا، سب کچھ قربان کیا تھا۔ من المہاجرین، یہ ایمان کے اعتبار سے اللہ کی نظر میں سب سے اول ہے۔ والانصار، قرآن کی آیت کہتی ہے دوسرے نمبر پر اللہ کی نظر میں انصاری صحابہ ہیں۔ اور تیسرا والذین اتبعوہم بإحسان، یہاں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی نظر میں سب سے پہلے مہاجرین، دوسرے انصار، اور اس کے بعد والذین اتبعوہم بإحسان، پھر وہ لوگ جو آنے والی قیامت تک ان کے طریقے پر، ان کے منہج پر چلتے رہیں گے۔ اگر میں اور آپ نبی کی سنت کو صحابہ کی منہج کے مطابق سمجھ کر کے اگر چلیں گے تو سبحان اللہ، اللہ کی نظر میں ہمارا مقام تیسرے نمبر پر ہے۔ اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ قرآن کے سب سے پہلے مخاطب اللہ رب العالمین کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پانے والے صحابہ کرام ہیں۔ اب ذرا دیکھیں سنت کی کتنی وہ قدر کرتے تھے۔ آج ہم کئی احادیث سنتے ہیں، کئی بڑے بڑے علماء کے زبانی بیانات سنتے ہیں، اور سننے کے بعد ہمارے اندر عمل کتنا ہے اور کتنی باتوں کو ہم اپنے کاموں سے اڑا دیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، آپ ایک گناہ کر رہے ہیں، وہ گناہ کے بارے میں آپ کو معلومات نہیں ہے، اگر آپ توبہ کرتے ہیں اللہ معاف کرے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ گناہ کرتے ہیں اور آپ کے پاس کوئی دلیل آ جاتی ہے کہ یہ گناہ نہیں کرنا چاہیے، اس کے بعد اگر ہم پھر بھی گناہ کریں گے اللہ کی نظر میں بہت بڑا گنہگار ہے۔ ہم حدیث سنیں گے نمازوں کے متعلق، جمعہ کے متعلق، فلاں کے، سب کچھ سنیں گے، عمل ہمارے اندر کتنا ہے؟ کیا جمعہ میں ہم صرف جو ہے عطر لگا کر کے، نئے کپڑے پہن کر کے، ٹوپی پہن کر کے، نہا کر کے آنا، کیا یہ صرف ایک رواج ہے یا کچھ سیکھنے کے لیے یا کچھ ہمیں معلومات کرنے کے ہم یہاں پر آتے ہیں؟ میرے عزیز دوستوں، محبت رسول کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چھوٹی اور بڑی حدیث پر عمل کرنا، اسی کا نام محبت رسول ہے۔ اگر میں اور آپ نبی کی اگر ایک چھوٹی سی بھی حدیث چھوڑ رہے ہیں، عمل نہیں کر رہے ہیں، تو ہمارے دل میں سچی محبت اللہ کے رسول کی نہیں ہے۔ ہم صرف دکھاوا کرتے لوگوں کے سامنے کہ ہم فلاں ہیں فلاں ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، خطبے کے دوران اچانک ایک شخص درمیان میں کھڑا ہو گیا۔ بہت سارے ساتھی صحابہ کرام مسجد کی طرف آ رہے تھے، ایک شخص درمیان میں کھڑا ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے فلاں، تم کیوں کھڑے ہو؟ تم بیٹھ جاؤ۔ یہ جو بیٹھ جا، یہ جو الفاظ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مسجد میں داخل ہو رہے تھے، ان کے کان میں آواز سنائی دی بیٹھ جا، حالانکہ اللہ کے نبی نے فلاں کو کہا تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی دہلیز میں
جوتوں کے قریب وہیں آپ بیٹھ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبداللہ ہم نے آپ کو نہیں بلکہ فلاں کو بیٹھنے کے لیے کہا تھا, تم کیوں بیٹھ گئے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی, میں مسجد میں داخل ہو رہا تھا, آپ کا حکم مجھے سنائی دیا بیٹھ جا. اگر آپ کا حکم سننے کے بعد ایک قدم بھی اگر میرا آگے بڑھتا تو وہ مسجد کی طرف نہیں بلکہ جہنم کی طرف جاتا. یہ صحابہ کرام کے اندر سنت پر عمل کرنے کا جذبہ ہے, اسی لیے تو اللہ ان سے راضی ہوا. اور ہمیں بھی ایسے سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ ہمیں پیدا کرنا ہے. میرے عزیز دوستوں, اللہ کیا کہتا ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. معمولی آیت, لوگ بہت زیادہ پڑھتے ہیں, بچے سنتے رہتے ہیں, کتنی بڑی اس کے اندر بات ہے. لعلکم ترحمون, اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی اطاعت کرو, شاید اللہ تم پر رحم فرمائے. جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتا, نبی کی اطاعت نہیں کرتا, نبی کے طریقے پر نہیں چلتا, اللہ کی رحمت سے وہ محروم ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. میرے عزیز دوستوں, ایک چھوٹی سی بات غور کرنے کی ہے. آج لوگ کہتے ہیں نا, ہم بھی نماز پڑھتے ہیں, نماز کے بعد کئی لوگوں نے سوال کیا کہ مولانا آپ نماز کے بعد دعا کیوں نہیں کرتے؟ سوال کیا, اچھی بات ہے, دعا ایک عبادت ہے. الدعاء هو العبادہ. ترمذی کی صحیح روایت ہے, اللہ کے نبی کہا کہ دعا ایک عبادت ہے. اب کہا کہ ہم نماز کے بعد دعا کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیے ایک بات میں بولنا چاہتا ہوں, اللہ کو وہ عمل پسند ہے جس عمل پر اللہ رب العالمین کی اور اس کے رسول کی مہر لگی ہو. میں نے کہا تھا کام کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو لوگوں کی نظر میں, لیکن اگر اس پر اللہ کے رسول کی مہر نہیں ہے وہ اللہ کی نظر میں قابل قبول نہیں ہے. دعا کرنا عبادت ہے, لیکن نماز کے بعد جو بار بار جو دعا ہوتی ہے اس کے بارے میں لوگوں نے سوال کیا. ایک حدیث کے ذریعے میں کنفیوژن دور کروں گا. دیکھیے بڑی پیاری بات ہے, بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے. قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی, غالباً سورہ حجرات کی آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یہ ایک آیت نازل ہوئی. وہ آیت کب نازل ہوئی؟ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قافلے کو جنگ کے لیے روانہ کرنا چاہتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ نامی صحابی کو جنگ کا کمانڈر بنایا, سپہ سالار امیر بنایا, اور کہا کہ کل تمہیں فجر بعد اور جمعہ کی نماز سے پہلے تمہیں جنگ کے لیے روانہ ہونا ہے. اللہ کے نبی کا حکم صادر ہوا, فجر بعد جمعہ سے پہلے تمہیں جنگ کے لیے روانہ ہونا ہے. یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے. اب وہ قافلہ صبح میں انتظار کرتا رہا اپنے امیر کا, اپنے کمانڈر کا, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا تھا. وہ کمانڈر نہیں آئے تو آپس میں جو ہے امیر بنا کر کے لوگ نکل گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعہ کے لیے کھڑے ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سامنے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں. جمعہ ختم ہوا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عبداللہ قریب آؤ, ہم نے تمہیں رات میں ایک قافلے کا امیر بنایا تھا اور جنگ کے لیے روانہ ہم نے جانے کے لیے کہا تھا, تم کیوں نہیں گئے؟ اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے. انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مجھے جنگ کے لیے بھیج رہے تھے, آپ مجھے غزوے کے لیے بھیج رہے تھے, میرے دل میں خیال آیا پتہ نہیں میری واپسی ہوگی کہ نہیں ہوگی, پتہ نہیں میں وہاں سے واپس آؤں گا کہ نہیں آؤں گا, اس لیے میں نے سوچا ایک مرتبہ آپ کا آخری خطبہ میں سن لوں, آپ کی میں زیارت کر لوں, آپ سے میں ایک مرتبہ گلے سے لگا لوں. یہ سوچ کر کے میں رک گیا. اب میں آپ حضرات سے سوال کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سننا غلط بات ہے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا کوئی غلط بات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرنا کیا کوئی غلط بات ہے؟ اس سے بہتر اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ نبی کا خطبہ سنیں، نبی کی زیارت کرے، نبی سے جو ہے ہاتھ ملائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبداللہ، ان تمام چیزوں سے پہلے تمہیں میرے حکم کی تعمیل کرنا تھا۔ جو قافلہ جو تمہیں چھوڑ کر کے چلا گیا، اللہ رب العالمین نے اس قافلے کو جو رحمت سے نوازا ہے، عبداللہ اور رحمت سے تم محروم ہو گئے۔ کام اچھا ہے، نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ آج کئی ایسے ہمارے گھروں کے اندر جو ہے کئی ایسے مہینوں کے شب برات کو لے کر کے، معراج میں لے کر کے، محرم میں لے کر کے گھروں میں ہوتی ہیں، کھانے حلال ہے، رزق ہے، کھاؤ۔ کوئی کسی کے نام پر جو ہے 11ویں کے نام پر، فلاں کے نام پر کھانا کھلا رہا ہے، فلاں کے نام پر کھلا رہا ہے۔ کھانا حلال ہے، طریقہ غلط ہے، یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ تو میں یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے، جب تک ہم اپنی زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں سنت نبوی نہیں لائیں گے، نہ ہمارے گھر میں کامیابی ملے گی، نہ ہمیں گھر کے باہر کامیابی ملے گی۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں، سنت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ مجھے افسوس ہوتا ہے، غالباً میرا چوتھا یا پانچواں جمعہ یہاں پر ہے، اتنا افسوس ہوتا ہے کہ جمعہ کی متعلق سارے حضرات سنتے ہیں کہ اذان سے پہلے آنا چاہیے۔ اب ذرا یہاں بیٹھے ہوئے دل پر ہاتھ رکھ کر کے اللہ سے دعا کر کے بولے، آج کتنے لوگوں نے سنت کی خلاف ورزی کی ہے، کتنے لوگوں نے قرآن کی آیت کی خلاف ورزی کی ہے، اور پھر بھی ہم باہر جا کر کے کہتے ہیں اللہ ہمارے پریشانیوں کو دور نہیں کرتا، اللہ تعالی ہمیں جو ہے پریشانی میں رکھا ہوا ہے۔ یہ ہماری غلطیاں ہیں میرے عزیز دوستوں۔ اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جمعہ میں آتے ہیں تو کس کو سنائے؟ ایک دو یہاں پر ایک بوڑھے ایک بچہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، یہ مسجد کی بے ادبی ہے، جمعہ کے خطبے کی بے ادبی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی بے ادبی ہے۔ اللہ کے لیے اب آپ نے قرآن کی آیت کو سنا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اذان ہو جائے، کاروبار کو چھوڑو، پھیل جاؤ اللہ کے گھروں کی طرف، اور آ کر کے سارے کاروبار کو چھوڑو انشاءاللہ۔ قرآن کی آیت نے سنی، حدیث نے سنی، آج سے عزم کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں اذان سے پہلے انشاءاللہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے عزیز دوستو، سنتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے کہتے تھے، صحابہ کرام اتنی پیارے انداز میں اس پر عمل کرتے تھے کہ سبحان اللہ، اللہ سے خوش ہوتا تھا۔ حضرت غالباً حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی پیاری حدیث ہے، بوڑھے ہیں، ان کی خاتون جو بیوی ہے وہ بھی بوڑھی ہے، دونوں بوڑھا بوڑھی گھر میں رہا کرتے تھے، کام زیادہ ہوتا تھا۔ بوڑھی خاتون نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، بوڑھی ہو چکی ہوں، آپ جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے غلام آتے رہتے ہیں، ایک غلام کا مطالبہ کریں تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غلام ہمیں دے سکیں۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ اللہ کے نبی، میری بیوی کی درخواست پر میں ایک آپ سے غلام کا مطالبہ کرتا ہوں، اگر آپ کے پاس کوئی غلام آئے مجھے عطا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فی الحال تو نہیں ہے، رک جائیں، اگر ایسا کوئی مسئلہ ہو، اگر غلام آئے ہم تمہیں ضرور اطلاع کریں گے۔ 3 دن بعد میرے عزیز دوستوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا، غلام آئے ہیں۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، پہنچنے کے بعد 3 4 یا 5 غلام جو ہے بالکل لائن میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان میں سے تم جو غلام چاہے لے سکتے ہو۔ اس میں سے 2-3 بڑے موٹے تازے بڑے لحیم شہیم تھے، وزندار تھے، اور 1-2 بالکل دبلے پتلے، اس میں ایک اور تھے غلام جو بالکل پتلے دبلے، بالکل جو ہے بنا کوئی ان کو کام نہیں کر سکتے، اتنا بالکل جو ہے طبیعت ان کی جو ہے ادنا سی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جو چاہے لے جا سکتے ہو۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، آپ ہی کوئی ایک اس میں سے چوائس کر کے آپ مجھے دے دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ جو دبلا پتلا جو بالکل کمزور غلام ہے تم اسے لے کر کے جاؤ۔ کہا کہ اللہ کے نبی، مجھے کام کاج کے لیے کچھ جو ہے خدمت کے لیے مجھے غلام چاہیے تھا،
اگر بہتر تھا کہ آپ مجھے طاقتور غلام کو دیتے، آپ ایک کمزور غلام کی بات کر رہے ہیں اور کمزور غلام دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس لیے میں دے رہا ہوں کہ جس دن سے غلام میرے پاس آئے ہیں ان غلاموں میں اس ایک غلام کو آج تک 3 دن میں ایک وقت کی نماز کو میں ضائع کرتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا۔ انسان کو پہچانا جاتا تھا اس کی عبادت کی بنیاد پر، اس کے تقوی کی بنیاد پر، اس کی اطاعت کی بنیاد پر۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کی بنیاد پر حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نمازی کمزور جو ہے غلام کو اپنے ساتھ لیے جب جا رہے تھے، اللہ کے نبی نے کہا کہ حذیفہ اس غلام کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا۔ کیا کرنا؟ بھلائی کا معاملہ کرنا۔ گھر پہنچے، گھر پہنچنے کے بعد غلام کو بٹھایا، بوڑھی خاتون نے بھی غلام کو دیکھا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خاتون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بڑا متقی نمازی عبادت گزار ہے، اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ، بھلائی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئے، بھلائی کریں۔ اب دونوں صحابہ اور صحابی پریشان ہیں، اس میں کیا پیغام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ غور کرتے رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سنت کو کتنا قدر کیا کرتے تھے۔ بوڑھی خاتون نے کہا اے میرے شوہر، جب آپ غلام لے کر کے آ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، شاید کوئی پیغام ہے، آؤ میں کہتی ہوں ہم دونوں مل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر عمل کرتے ہوئے ہم اس غلام کو آزاد کر دیتے ہیں، اس غلام کو ہم آزاد کر دیتے ہیں۔ میرے یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اشارے سے بتائی ہوئی سنت پر بھی جو ہے صحابہ کتنی قدر کے ساتھ عمل کیا کرتے تھے، لیکن آج علماء جو ہے چیخ کر کے بیانات کرتے ہیں، ہم ماشاءاللہ ہر کوئی اپنے واٹس ایپ میں دیکھتا ہے، فیس بک میں سن رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، دوسروں کو بھیج رہا ہے، لیکن آج ہمارے اندر عمل کتنا ہے؟ غور کرنے کی بات ہے۔ مسلمان کئی ایسے عمل نوجوان ہیں چہرے پر داڑیاں نہیں، آپ بولیں گے تو علماء جو ہے غلط ہو جائیں گے، سنت کی جو ہے نافرمانی، کئی ایسے ہمارے لباس ہیں سنت کی نافرمانی، گھروں کے اندر بے پردگی ہے سنت کی نافرمانی، ہمارا کاروبار صحیح طریقے سے نہیں ہے سنت کی نافرمانی، بہت ساری چیزوں کے اندر میں اور آپ گھیرے ہوئے ہیں۔ اللہ کے لیے اس سے نکلنے کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے، اللہ نے عمل کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے عزیز دوستو، وقت کی کمی ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین سنت کی بڑی قدر کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے کے بعد جب وقت کے امیر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، جا رہے تھے، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے بالکل بغل سے، بالکل پاس سے گزرے۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو چھت تھی، غور کرنے کی بات ہے، یہ جو چھت تھی، چھت کے پاس اس طرح پانی اوپر سے نیچے گرتا تھا اور ایک نالی اس طرح لگی ہوئی تھی تاکہ کوئی پانی اس نالی میں گرے اور یہ بہہ کر کے بالکل باہر طرف گرے۔ اس دن جو ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، انہوں نے کچھ کبوتر یا مرغی وغیرہ ذبح کی تھی، اس کا جو خون تھا وہ انہوں نے اپنے چھت پہ پھینک دیا تھا، اور بارش کے قطروں کی وجہ سے جب سارا خون بہہ کر کے اور نالی پر آ کر کے جب نیچے گر رہا تھا، وہاں سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ جب خون کے چھینٹے ان کے جسم پر پڑتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو بلایا، کہا کہ نالی کو نکال دو، اس لیے کہ آنے جانے لوگوں کو جیسے تکلیف ہوتی ہے، اس نالی کو نکال دیا گیا۔ کئی دیر بعد جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر سے باہر نکلے، دیکھا کہ نالی نہیں، آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے، کہا کہ اس نالی کو کس نے نکالا؟ کہا کہ اس نالی کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکالا ہے۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، کہا کہ یا امیر المومنین، آپ میرے گھر کے پاس سے گزرے، آپ نے ایک نالی میرے گھر کے پاس لگی ہوئی دیکھی اور آپ نے ایک مرتبہ مجھے نہیں پوچھا، جانتے ہو
یہ اس نالی کو لگانے والے کون تھے؟ ایک مرتبہ میرے گھر سے جب پانی ٹپک رہا تھا، پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس نالی کو لگایا تھا۔ یہ سننے کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکلا گئے، کہا کہ اللہ کے نبی مجھے معاف کریں۔ جب اللہ کے نبی نے یہ کیا ہے، چلو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو پکڑا، ان کے گھر گئے اور جانے کے بعد کہا اس نالی کو تم اپنے ہاتھوں سے لگاؤ، مجھے معاف کریں۔ اگر اونچائی پر ہے، تم چڑھ نہیں سکتے، سیڑھی نہیں ہے، تو عمر بن خطاب نیچے جھکے گا، ان کے پیٹ پر جو ہے پیر رکھ کر کے سیڑھی بنا کر کے اس نالی کو تم لگانا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ یہ سنت ہے میرے عزیز دوستوں۔ یہ واقعات صرف بچوں کو سنانے کے لیے تاکہ نیند آنے کے لیے نہیں، عمل کرنے کے لیے ہے، ہمارے بچوں کو مستقبل بنانے کے لیے ہے۔ یہ واقعات بچوں کو سنائیں، خود بھی عمل کریں اور عمل کرنے کا جذبہ اپنے بچوں کے اندر پیدا کریں، تب جا کر کے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی میں تبدیلیاں لائے گا۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں، وقت کی کمی، انشاءاللہ آئندہ اسی موضوع پر جو ہے انشاءاللہ مسلسل میں گفتگو کروں گا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، ہماری نماز سنت کے مطابق ہو، ہماری عبادت سنت کے مطابق ہو، ہمارا گھریلو طریقہ سنت کے مطابق ہو، ہمارا جو ہے لباس سنت کے طریقے کے مطابق ہو، ہماری کمائی جو ہے سنت کے طریقے کے مطابق ہو، ہماری تجارتی حلال و سنت کے طریقے کے مطابق ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہمیں دنیا کے اندر رکھے، اللہ توحید کی حالت میں رکھے، اللہ جب دنیا سے اٹھا لے کلمہ لا الہ الا اللہ توحید ہی کی حالت میں اٹھا لے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔